فوج کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ افواج پاکستان تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز اور خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں، چاہے وہ روایتی جنگ ہو، چاہے غیر روایتی، چاہے ہاٹ سٹارٹ ہو، کولڈ سٹارٹ، ہم تیار ہیں۔ الله أكبر الله أكبر پاکستان کے پاس جو ویپنری ہے انڈیا اس کا خواب بھی ابھی اگر کبھی خدا نخواستہ جنگ ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تو انڈیا جو ہے وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا، ایسی ویپنری ہے پاکستان کے پاس، تصور نہیں کر سکتے۔ جب شہداء پہنچنا شروع ہوئے سی ایم ایچ میں، انہوں نے دیکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے، تو ان زخمیوں کو ریسیو کرنے کے لیے نرسز تھی، تو شہداء کو انہوں نے نرسز کے حوالے کیا کہ آپ ان کو تیار کریں اور رکھیں ایک طرف تاکہ بعد میں ان کو بریل کے لیے لے جایا جائے گا۔ تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنیں اور بیٹیاں ان شہداء کو ریسیو کر رہی ہیں تو انہوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، واپس جا کے اپنی پوری یونٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیرو دلیرو سینوں پہ گولیاں کھانا، پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں وصول کر رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بغیرت پشت پہ گولی کھا کر آیا۔ یعنی یہ جذبہ تھا جوانوں میں آگے کہ ہمیں دفن کرنے کے لیے پیچھے ہماری بہنیں کھڑی ہیں اور سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم گولی سینوں پہ کھائیں۔ یہ وہ باتیں یونٹوں کے اندر ہوئی، باتیں نہ ٹیکسٹ بکس میں لکھی جاتی ہیں نہ کتابوں میں، یہ وہ باتیں کہ جو فوجیوں کے سینوں میں دفن ہیں۔ ایسے بھی موقع آ گئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپخانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ براہ راست توپخانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سیالکوٹ میں لڑی گئی۔ باقاعدہ ایک آرٹلری آفیسر نے کمانڈ دی کہ ایچ ای ان لوڈ اینڈ اے پی لوڈ، یعنی ہائی ایکسپلوسیو شیل نکال دو اور اب آرمر پیئرسنگ شیل لوڈ کرو، کیونکہ اب توپ اور ٹینک کی براہ راست لڑائی شروع ہونے والی۔ اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے، اور ایسے موقع پہ اللہ نے دھند بھیج دی، بیچ میں دھندیں آ گئی جس کی وجہ سے دشمن کے ٹینک رک گئے، اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمن نے خوف طاری کر دیا اللہ۔ یہی وہ نظریاتی اور روحانی اساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان بناتی تھی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا؟ وہ یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، جو ہماری دل کی دھڑکنوں میں محمد رسول اللہ ماشاءاللہ۔ اور آج 10,000 بچے اور افسر جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع میں، کشمیر سے لے کر وزیرستان میں، فاٹا میں، سوات میں، خوبصورت ترین بیٹے، ہماری مٹی کا نمک، 21، 22، 24 سال کے، 25، 26 سال کے خوبصورت جوان، اپنے جب چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اور خواہش کر کے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے شہید ہوئے ہیں۔ بہت بھاری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان آپ کے حوالے کیا جائے، اس پرچم کو گرنے نہ دیں، اس پرچم پہ سب کچھ قربان کر دو، اس کی مٹی میں تمہارا خون شامل ہو گیا نا، 2 جہانوں میں خوش نصیب ہو جاؤ گے، اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بد نصیب ہو جاؤ گے۔ جو اس پاکستان میں بستا ہے اس آیا خدائے ذوالجلال میں کہ دیکھو اس پاکستان کو ہلکا نہ لینا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس پر قربان ہو جاؤ، سب سے سستا سودا ہے، سب سے اعلیٰ سودا ہے۔
یہ ہمارے بیٹے جو اس پہ قربان ہوتے ہیں نا، یہ سوال نہیں کرتے کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا. اس پاکستان کو آج آپ کی ضرورت ہے. میک اے اسٹینڈ فرم، اسٹینڈ یونائٹڈ، لیو ود ڈگنیٹی، اینڈ انشاءاللہ اللہ ول گیو یو دی اپرچونٹی ٹو ڈائی ود آنر. لیکن اس کے لیے اب تیاری کرو، تیاری کا وقت آتا ہے، آزمائش آنے والی ہے اس قوم میں. لیکن انشاءاللہ العزیز ایسے بیٹے ہمارے پاس ہیں جو اس پاکستان کو سرخرو کریں.